لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر نیکیوں کا موسم بہار رمضان جیسا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہر شخص دنیا کے پیچھے، دنیا کے مال و متاع کے لیے بڑے جوش سے، بڑی ہمت سے اور بڑی تیزی سے اس طرف لگا ہے، جبکہ نہ نیکی کا شوق نظر آ رہا ہے، نہ نیکی کے لیے کوئی فکر نظر آ رہی ہے۔ آپ اس بات سے ہی اندازہ لگا لیں کہ فجر کی نماز کے لیے کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے محلے ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیاں ہیں، اسکیمیں ہیں، لیکن فجر کے لیے کہیں کہیں گلی میں کوئی بندہ آتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، لیکن اس کے برعکس جب نوکری کا وقت ہو، لوگوں کے دفتر جانے کا وقت ہو، بازار بھی بڑے بڑے ہیں، سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، ٹریفک کا رش ہوتا ہے، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ دنیا کی اس عارضی زندگی کے لیے اتنی تگ و دو ہے، اتنی دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے۔ بھائیو، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن ہر نفس جو اس نے عمل کیا ہوگا اپنے سامنے حاضر پالے گا۔ نیکی کا مل جانا، نیکی کی توفیق کا مل جانا، یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ سلف صالحین کو دیکھا جائے تو ان کے بارے میں آتا ہے انہم کانوا یسألون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان۔ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، وہ 6 مہینے صرف یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان آ جائے۔ فَإِذَا أَدْرَكُوا، جب رمضان آ جاتا خوب نیکیاں کماتے، نیکی کی فکر کرتے، نیکی کے لیے محنت اور کوشش کرتے۔ ثُمَّ سَأَلُوا اللَّهَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَن يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ، پھر 6 ماہ اللہ سے یہ دعائیں کرتے کہ اللہ جو نیکیاں کی ہیں وہ قبول فرما لے۔ سلف صالحین میں سے ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے بکا احد من السلف عند موتی فقیل له ما یبکیک۔ موت کا وقت قریب آیا،
آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگے ابکی علی ان یصوم الصائمون ولست منہم، میں روتا اس بات پر ہوں کہ روزہ رکھنے والے روزہ رکھیں گے لیکن میں نہیں ہوں گا۔ وَيُصَلِّي الْمُصَلُّونَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ، نمازیں پڑھنے والے نمازیں پڑھیں گے، قیام اللیل کریں گے، نفل و نوافل پڑھیں گے، لیکن میں نہیں ہوں گا۔ وَيَذْكُرَ الذَّاكِرُونَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ، اللہ کا ذکر کرنے والے قرآن کریم پڑھنے والے ہوں گے لیکن میں نہیں ہوں گا۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھائیوں مہلت ہے، اللہ نے ہمیں ابھی وقت دیا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ جو آج تھکے گا وہ کل کو آرام پائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن قبر میں 3 سوالوں کے جواب دے لے گا تو فرشتے اسے کہیں گے نم کا نومۃ العروس، تم دنیا کی آزمائشوں سے اعمال سے تھک کر آئے ہو، اب آرام کرو، سو جاؤ، جیسے ایک نئی نویلی دلہن سوتی ہے کہ اس کو اس کا محبوب آ کر اٹھاتا ہے، تجھے بھی تیرا رب یہاں سے بیدار کرے گا۔ تو جس نے آج محنت کی، آج کوشش کی، آج نیکی کے لیے تھکا، کل وہ آرام پائے گا۔ اور جس نے وقت ضائع کر دیا، یہ فرصت کے لمحات ختم کر دیے، ضائع کر دیے، تو اس کے لیے سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ نہیں ہے۔ سعودیہ کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کی زندگی کا آخری وقت تھا، ان کے شاگردوں نے ان سے کہا کہ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری، اور شاید ہی کوئی دینی علوم و فنون میں سے کوئی ایسا فن ہو، ایسا علم ہو کہ جس کے بارے میں نے نہ لکھا ہو۔ ہر فن پہ ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اتنا کچھ لکھا، زندگی کا آخری وقت ہے اور شاگردوں کو کیا نصیحت فرما رہے ہیں، کہنے لگے بیٹا جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کے لیے صرف 2 چیزوں کی حسرت ہوتی ہے، سب کچھ انسان بھول جاتا ہے، 2 چیزوں پر حسرت اور ندامت ہوتی ہے، 2 چیزوں پر افسوس ہوتا ہے۔ پہلی چیز کہ انسان اس بات پر ندامت کرتا ہے کاش میں نے اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہ کیا ہوتا، میں نے اپنی زندگی کوئی لمحہ بیکار نہ گزارا ہوتا، میں اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں وقت گزارتا۔ یہ انسان حسرت اور ندامت کرے گا، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حتی اذا حضر احدهم الموت قال رب ارجعون، اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمانوں کو جب موت کا وقت آتا ہے تو ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، رب ارجعون، رب ارجعون، میرے اللہ مجھے واپس بھیج دے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقہ خیرات کروں گا، جو ملا ہے سب تیرے راستے میں لٹا دوں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک ہو جاؤں گا، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ، کہ مجھے مہلت مل جائے تاکہ میں اپنی زندگی میں نیکیاں کما لوں۔ تو بھائیو یہ فرصت کے لمحات ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک جنازے میں شریک تھے، میت کو دفنایا جا رہا تھا، تو اپنے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی سے کہنے لگے کہ اگر اس میت کو اللہ روح دے دے تو یہ کیا کرے گا؟
پاس کھڑا آدمی کہنے لگا کہ اس کو اگر روح مل جائے تو یہ نیک اعمال کرے گا، کیونکہ یہ تو آخرت کو دیکھ چکا ہے۔ تو فرمانے گئے اِلَّمْ یَکُنْ ہوا فَكُنْ أَنْتَ یا عبداللہ، وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے دوبارہ روح دے دی جائے، لیکن تیرے لیے فرصت ہے، تیرے لیے موقع ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھا لو۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا یوما من رمضان، اگر قبر والوں کو اللہ مخاطب ہو کر یہ فرما دے تمنا کرو، خواہش کرو، تمہاری کیا تمنا ہے، تم کیا چاہتے ہو، لتمنوا یوما من رمضان، تو یہ سب قبروں والے اللہ سے یہ تمنا کریں کہ اللہ ہمیں صرف ایک دن رمضان کا دے دے، اور ہماری زندگی میں اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرما دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں، اس کو غنیمت جانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ رب کے حبیب تھے، کون تھے؟ اللہ کے پیارے تھے، لیکن قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدمہ، آپ اس قدر لمبا قیام کرتے کہ پاؤں مبارک میں سوزش ہو جاتی۔ حالانکہ آپ کے ذمے تو کوئی گناہ بھی نہیں تھا، آپ تو گناہوں سے بھی محفوظ تھے، لیکن اس قدر شدت کی عبادت، اور حدیث کی دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن نماز تراویح پڑھائی ہے، اپنے صحابہ کو صرف 3 دن نماز تراویح پڑھائی ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیام کراتے، عشاء کے بعد شروع ہوتے اور سحری تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیام کراتے، سحری تک، حتیٰ یفوتنا الفلاح، حتیٰ کہ میں یہ خطرہ محسوس ہوتا کہیں ہماری سحری نہ رہ جائے۔ قیام اللیل سے فارغ ہوتے تو جلدی سے اپنے گھروں کو دوڑتے، کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ سوچ سکتے ہیں اس قدر شدت کی عبادت، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ رات بھر قیام، اور ہم جن کو موقع ملا ہے، جن کو فرصت ملی ہے، کوئی اہمیت نہیں، کوئی شوق نہیں، کوئی ذوق نہیں، تو بھائیو اپنے اندر فکر پیدا کریں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آدھی رات تک قیام کرتے، جب آدھی رات بیت جاتی تو پھر اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو اٹھاتے اور تہجد کے لیے کہتے، قیام کے لیے کہتے، اور فرماتے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا وَالزَّكَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، تو اپنے گھر والوں کہتے اٹھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ شروع ہوتا، حدیث ہوتا شد مئزرہ، آپ کمر بستہ ہو جاتے، نئے جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، وَأَيْقَظَ أَهْلَ، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے، وَأَحْيَا لَيْلَ، اور رات بھر بیدار رہتے۔ ہم آدھا گھنٹہ عبادت کر لیں، ہم سمجھتے ہیں بڑا ہم نے مارکا مار لیا، اور رات بھر بیدار رہتے، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابو نعیم فرماتے ہیں کان حظہ من اللیل السجود والقیام، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات ہوتی تو رات کو ان کا ایک ہی عمل ہوتا، السجود والقیام، یا سجدے کی حالت میں ہوتے یا قیام کی حالت میں ہوتے۔
وَمِنَ النَّهَارِ الْجُودُ وَالصِّيَامُ، اور دن بھر یا سخاوت کرتے ہوئے دکھائی دیتے اور یا پھر حالت روزہ میں دکھائی دیتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت پانے والے، قبر کا تذکرہ سنتے حتیٰ تبل لحیۃ، ان کی داڑھی ورق آنسوں سے تر ہو جاتی۔ کیسی فکر تھی ان لوگوں کو، شدت کی عبادت، حتیٰ کہ ان کے بارے میں تابعین ذکر کرتے ہیں بسا اوقات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں مکمل قرآن پڑھ لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے مشہور شاگرد ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ زرت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام، میں کچھ دن حضرت ابو ہریرہ کے گھر میں ٹھہرا، ان کی ملاقات کے لیے آیا، ان کے گھر میں ٹھہرا۔ کانوا یقسمون اللیل ان ابا ہریرہ وزوجۃ وخادمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی اور ان کی خادمہ، کانوا یقسمون اللیل، انہوں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ رات کا ایک حصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قیام کرتے، جب وہ آرام کے لیے لیٹتے تو لیٹنے سے پہلے اپنی بیوی کو بیدار کر دیتے۔ پھر رات کا ایک دوسرا تہائی حصہ ان کی بیوی قیام کرتی، اور پھر رات کا آخری حصہ اپنی خادمہ کو اٹھاتے، پھر وہ تہجد پڑھتے۔ ایک گھر کے 3 افراد، تینوں نے پوری رات تقسیم کر رکھی ہے عبادت کے لیے، اور ہم کیسے، ہماری عبادت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے تھے، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ساری زندگی ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ چھوڑتے، ساری زندگی ایسے ہی گزاری، ایک دن روزہ رکھا، ایک دن روزہ افطار کیا۔ اور اب سب سے بہترین تہجد داؤد علیہ السلام کی تہجد تھی۔ اب رات کو 6 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ رات کا پہلا آدھا حصہ وہ آرام کرتے، پھر ایک تہائی حصہ بیدار ہوتے، تہجد پڑھتے، اور پھر رات کا چھٹا حصہ جو آخری سدس باقی رہتا پھر آرام کے لیے لیٹ جاتے، تاکہ فجر کے لیے بالکل نشیط ہو جائے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کبھی مصلی خالی نہیں رہتا تھا، ان کے مصلی پر ان کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ ساری زندگی عبادت میں، ریاضت میں، نفلی روزوں میں گزری، اور جب اللہ کی طرف سے پیغام آیا، موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا، دستک دی، داؤد علیہ السلام بولے کہ من کون ہو؟ سلام کہا، کہنے گے من لا یہاب الملوک ولا یقبل الرشاد ولا تمنع منہ القصور، میں وہ ہوں جو نہ تو بادشاہوں سے ڈرتا ہے، نہ رشوت قبول کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی مکفل قلعے، مکفل دروازے اس سے رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط بند قلعوں میں بھی چلے جاؤ، موت وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ ملک الموت فرمانے لگے کہ میں وہ ہوں جو نہ رشوت لیتا ہے، نہ اسے کسی بادشاہ کا ڈر ہے، اور نہ اس کے سامنے کوئی قلعہ رکاوٹ ہے۔ داؤد علیہ السلام فرمایا کہ اذن انت ملک الموت، اگر تمہاری یہ صفتیں ہیں تو پھر تم ملک الموت ہی ہو سکتے ہو۔ فرمانے کہ ہاں مجھے اللہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ داؤد علیہ السلام جن کی زندگی عبادت میں گزری، جن کی زندگی، نبی سے بڑھ کر اللہ کا عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ فرمانے اتیتنی ولم استعد بعد، تم آئے ہو، میں نے تو ابھی تیاری ہی نہیں کی۔ اللہ کے نبی ہیں اور وہ
اس فکر میں کہ میں نے تو ابھی تیاری ہی نہیں کی۔ ملک الموت فرمائیں گے این فلان قریبک، آپ کا فلاں جو قریبی رشتہ دار تھا وہ کدھر ہے؟ داؤد علیہ السلام فرمائیں گے انہ قد مات، وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ کہا این فلان جارک، تمہارا فلاں پڑوسی کدھر ہے؟ انہ قد مات، وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ تو ملک الموت کہنے لگے الیس لک فی ہؤلاء عبرہ، کیا تمہارے جب ہم نشین تمہاری عمر کے تمہارے ساتھی دنیا سے جانے شروع ہو گئے تو پھر کیا آپ کو خبر نہ ہوئی کہ بھی میرا وقت بھی قریب آ چکا ہے؟ جب تمہارے ہم نشین جانا شروع ہو جائیں، تمہارے برابر کے دنیا سے جانے شروع ہو جائیں، تو سمجھ لو پھر تیرے لیے بھی ایک میسج آ چکا ہے، تیری زندگی کا سورج بھی اب ڈھلنے والا ہے۔ تو بھائیو فکر کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اللہ کی عبادت میں وقت گزاریں۔ صحابہ کرام رضوان مجمعین شدت سے اس رمضان سے فائدہ اٹھاتے اور بڑی شدت سے عبادت کرتے۔ کوشش کریں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ دوبارہ کس کی قسمت میں آنا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن جو ہمیں وقت مل گیا ہے، مہلت مل گئی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ مہلت کا مل جانا یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ آخری حدیث ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کے درمیان مواخات قائم کی تھی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، عبید بن خالد السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بندوں کو آپس میں اسلامی بھائی بنایا تھا، ان کی مواخات قائم کی تھی۔ فقتل احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک ساتھی شہید ہو گیا۔ ومات الآخر بعدہ بجمعہ، اور جو دوسرا ساتھی تھا وہ اس شہید ہونے والے ساتھی کے ایک ہفتہ بعد وہ فوت ہو گیا، بعض وقت میں کچھ عرصہ کے بعد وہ فوت ہوا۔ صحابہ فرمانے فصلینا علیہ، ہم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما قلتم، میرے صحابہ تم کیا کہتے ہو اس آدمی کے بارے میں کہ جس کا ساتھی پہلے شہید ہو گیا اور یہ اس کچھ عرصہ بعد فوت ہو رہا ہے؟ تو صحابہ فرمانے گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے لیے یہی دعا کی ہے اللہم اغفر لہ وارحم والحقہ بصاحبی، ہم نے تو اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم کر دے اور اس کو بھی اس کے ساتھی کے ساتھ ملا دے، کہ یہ تو بعد میں فوت ہوا ہے، وہ شہادت کا رتبہ پا گیا، وہ آگے نکل گیا، وہ خیر کو زیادہ پا گیا۔ جب صحابہ نے یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِي، میرے صحابہ اس کی وہ نمازیں کدھر جائیں گی جو اس نے زندگی ملنے کے بعد جو نمازیں پڑھی ہیں، اس ساتھی کے فوت ہونے کے بعد جو اس نے نمازیں پڑھتا رہا وہ کدھر جائیں گی؟ وَأَيْنَ صَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِي، اور اس کے روزے کدھر جائیں گے جو اس نے اپنے بھائی کے جانے کے بعد روزے رکھے ہیں؟ وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ، جو اس نے اعمال کیے، اس کو اللہ نے مزید زندگی دے دی، اس کو وقت مل گیا، اس نے عبادت کری، اس نے روزے رکھے، اس نے نمازیں پڑھی، وہ اس کے اعمال کدھر جائیں گے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بینہ و بین کما بین السماء والارض، اس کے درمیان اور اس کے ساتھی کے درمیان اعمال کے اتنا فرق ہے جیسے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یعنی ایک پہلا جانے والا شہادت کا رتبہ پا گیا اور ان کو اللہ نے زندگی دے دی، زندگی ملی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اللہ کا ذکر کیا، نیک اعمال کیے، تو فرمایا کہ جس کو مہلت مل گئی، جس کو وقت مل گیا، جس کو مزید زندگی مل گئی، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے روزے رکھے، اس نے اعمال صالحہ کیے، یہ زیادہ اجر و ثواب آ گیا ہے۔
تو بھائیو اگر مہلت ملی ہے تو اس کو ضائع نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من ہوا خیرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہم میں سے سب سے اچھا، ہم میں سے افضل اور اچھا آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طال عمر وحسن عمل، خوش نصیب سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ اللہ نے عمر بھی دے دی اور نیک اعمال کی توفیق دے دی، نیکیاں کرنے کا موقع مل گیا، وہ سب سے اچھا آدمی ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ مجھے آپ کو موفقین میں سے بنائے۔ اللہ ہمیں اس رمضان میں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما لے جن سے اللہ راضی ہونے والا ہے اور جن کے لیے اپنی جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے والا ہے۔